جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ایل ایل پی پارٹ 1 5 ایئر پروگرام میں ورلڈ لیگل سسٹم سبجیکٹ کے اندر جو ہم ایک اہم سوال پیپر پوائنٹ ویو سے جو پڑھنے یا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفائن دا سنہ ایز اے سورس آف اسلامک لا اینڈ وٹ آر ڈفرنٹ کائنڈز آف سنہ. وٹ از دا لیگسلیٹو رول آف سنہ ان اسلامک لیگسلیشن. تو یہ مختلف طرح سے یہ سوال پیپر میں آتا ہے. ہم اس کو کمپریہنسولی ڈسکس کریں گے کہ سنہ ایز اے سورس آف لا کیا ہے اور اس کی مختلف کائنڈس کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، اور قانون سازی کے اندر اسلامک لیجسلیشن کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 227 ہمیں یہ کہتا ہے all existing laws should be brought in conformity with the injunctions that is provided in Holy Quran and Sunnah. کے آئین پاکستان کا آرٹیکل 227 ہمیں یہ وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان میں تمام موجودہ رائج قوانین کو عین مطابق بنایا جائے گا قرآن اور سنت کے. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. اسلامک اسٹیٹ ہے ہماری اور کوئی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا جو کہ قرآن اور سنت کے منافی ہو. اسلامک لیگسلیشن کی جہاں تک بات ہے تو سیکنڈری سورس ہے سنہ، پرائمری سورس قرآن ہے. قرآن پاک کمپریہنسو فارم میں ہے لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ سنت میں ہمیں ملتی ہے. قرآن از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، اور اس کا جو عملی جامع پریکٹس جو ہے اور پریکٹیکل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں بیان کی ہے. اب جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کی کچھ اقسام بھی ہیں. اہمیت کے اعتبار سے اگر بات کریں تو قرآن پاک کے اندر نمبر آف ٹائمز ہمیں کئی ایسی آیات مبارکہ ملتی ہیں جو سنت کی اہمیت پہ ہمیں روشنی ڈالتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بھی انہوں نے کہا، اور یہ بلکہ اس میں آیت کا ایک مفہوم ہے اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آف ہز اون ڈیزائر آل از ریویلڈ آن ہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے یا بولتے یا فرماتے، سب کچھ آپ پہ نازل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا اس آیت کا اگر ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں اس بات کی عکاسی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کہنا بھی حدیث ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، کوئی خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی تمام کی تمام اس کی اقسام میں ہی آئیں گے. ہم ون بائی ون کر کے اس کو کچھ ڈسکس بھی کریں گے. جو سنت ہے، سنت کے حوالے سے اگر اس کے ریٹن ریکارڈ کو ہم دیکھیں تو ریٹن ریکارڈ میں اس کی دو براڈر کائنڈز آ جاتی ہیں جس میں حدیث متصل اور حدیث مرسل کا ذکر آتا ہے. حدیث متصل کے اندر اگر فردر کائنڈ دیکھیں تو اس میں ہمیں حدیث متواتر، حدیث مشہور اور حدیث احد یا خبر واحد کا پتہ چلتا ہے. اب متواتر حدیث وہ ہے جس میں کسی بھی دور میں کوئی راوی درمیان میں مس نہیں تھا، کوئی نریٹر مس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس بات کو سنا یا دیکھا اور وہ بات پھر سینہ بہ سینہ آگے ایسے ہی منتقل ہوتی رہی. تو ایسی حدیث کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے. اور مشہور حدیث وہ ہے جو کہ بہت فیمس رہی اور آپ کے قریبی ساتھیوں نے بھی سنا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا اور کئی صحابہ کرام نے اس کی تصدیق بھی کی اور پھر وہ سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتی رہی. ایسی حدیث کو مشہور حدیث کہا جاتا ہے. اور خبر واحد یا احد حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک یا دو ساتھیوں نے اس بات کو سنا اور سن کے آگے وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی، راوی اس کو بیان کرتے رہے. ایسی خبر کو خبر واحد یا حدیث احد بھی کہا جاتا ہے. حدیث مرسل جو ہے اس کو ہم ضعیف حدیث کہتے ہیں. اس کو راوی ایک اسٹرانگ پروف کے طور پہ ثابت کرنے سے قاصر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک یا دو ادوار میں راوی موجود نہیں رہے، تو اس میں اس بات کا شائبہ موجود ہے کہ ایسی حدیث جو بات آگے پہنچی ہے اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے بعد میں، اس لیے ایسی حدیث کو مرسل حدیث کہا جاتا ہے. اب سنہ ایز ٹو اٹس نیچر، اگر ہم اس کی نیچر کے حوالے سے بات کریں
تو نوعیت کے اعتبار سے سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت القولی، سنت الفعلی اور سنت التقریرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کچھ فرمایا، جو کچھ بول کے کہا، اس کو ہم سنت القولی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ نے عمل کیا، فعل کیا، وہ سنت الفعلی ہے، اور جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کہا نہ کہا، لیکن کسی بات پہ خاموش ہو گئے، ایسی سنت کو سنت التقریرہ کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک سنت کی ہم مزید اس کی لیگسلیٹو پاور کی بات کرتے ہیں یا اس کی حیثیت کی بات کرتے ہیں، تو بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اس کی اہمیت پہ زور دیتی ہیں۔ جیسے بھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، سب کچھ آپ پہ نازل ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف سنہ ایز اے سورس آف لا جو ہے، اس میں کوالیفیکیشن آف سنہ ایز اے سورس آف لا، to qualify sunnah as a source of law, it is necessary that the act must be legal content. Every type of sunnah is not qualify as a source of law. تمام کی تمام تو as a source of law کے طور پہ qualify نہیں کریں گی، مخصوص طرح کا جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائے گا۔ سنہ ایز اے سورس آف اسلامک لا ود اٹس رسپیکٹ، اگر ہم اس کو اسلامی اعتبار سے اس کی اہمیت کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں جس کو الیبوریٹ کیا اور وضاحت کی، کیونکہ قرآن پاک اگر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ جامعہ طور پہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے اس کی کلیئرٹی دے دی۔ جیسے نماز قائم کرو، نماز کی اہمیت کے حوالے سے بہت ذکر ہے قرآن پاک میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً بتایا کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے گا، اس کو پریکٹس کر کے بتایا، اس کا طریقہ کار وضع کیا، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتایا کہ کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی، اس کی رکعات کیا ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے ثابت ہوتی ہیں، تو یہاں سے کلیریفیکیشن مل گئی۔ اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرد کا جو شیئر ہے وہ 2 خواتین کے برابر ہوگا، تو سنت نے ایکسپلین یہ بھی کیا ساتھ میں کہ جو مرڈرر ہوگا اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسے وضاحت نہ تھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت کو کوئی مار دیتا یا عورت مرد کو مار دیتی اور اس کو ہوتا کہ میں اس کا حصہ بھی میں لے لوں۔ تو اس بات کی وضاحت مل گئی کہ اگر کوئی شخص قاتل ثابت ہو جائے اور صرف جائیداد کے لالچ کے حوالے سے، تو اس کو وراثت میں جو حصہ ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے وراثت کے جو اصول ہیں وہ بھی سنت نے وضاحت کی ہیں اسی حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے اگر چور ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جو شخص چوری کرے گا، حد کا نفاذ کے حوالے سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پہلی مرتبہ چوری کی ہے تو دایاں ہاتھ کلائی سے، دوسری مرتبہ چوری کی تو بایاں پاؤں ٹخنے سے، اور تیسری مرتبہ کی تو عمر قید تک کی سزا اس کو ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں اور بھی۔ لیکن اب سنت نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو سزا ہے اس کا اطلاق تب ہوگا جب نصاب کے برابر چوری ہو۔ اب نصاب کے ایک سکیل ہے کہ مثال کے طور پہ چوری کے اوپر جو سکیل ہے وہ 4.457 گرام آف گولڈ کے مطابق ہے، 4.457 گرام گولڈ کے مالیت کے برابر اگر کسی نے چوری کیا تو اس پہ حد کا نفاذ ہوگا اور اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر اتنی سخت سزا نہیں اس میں ملے گی۔ اور پاکستان میں اس کی اہمیت میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 227 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں جو قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ اب تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کریں حدیث اور سنت کے والے سے، اگر پیپر میں کبھی وہ آپ سے پوچھ لے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنت، تو اسٹوڈنٹس آج کل اس میں پزل ہو جاتے ہیں کہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کا ہم ڈفرنس کیسے کریں۔ بیسیکلی حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کچھ کہا، اور جو سنت ہے وہ ایک وائڈر ٹرم ہے، کیونکہ اس کے اندر سنت کے اندر اس کے نوعیت کے حوالے سے سنہ القولی بھی ہے، یعنی کہ جو بول کے کہا وہ بھی سنت ہے، سنہ الفعلی بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا، ایکٹ کیا اپنی حیات مبارکہ میں، اور جس پہ وہ خاموش رہے وہ تقریرہ بھی ہے۔ تو ٹیکنیکلی طور پہ جو حدیث ہے وہ ایک حصہ ہے سنت کا،
اور جبکہ جو سنت ہے وہ مکمل ہے، جس میں وہ تینوں سیگمنٹ آ جاتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو عمل کیا یا جو خاموشی اختیار کی. تو اگر آپ کو اس میں تفریق قائم کرنی ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سنت کا سکوپ وائڈر ہے، جبکہ حدیث کا سکوپ ٹو سم ایکسٹینٹ نیرو ہے. اور اسی طریقے سے وہ اس کا ایک حصہ ہے، جو حدیث ہے سنت کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، جبکہ جو سنت ہے مکمل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سنت کے حوالے سے سمجھ آ گیا ہوگا بنیادی طور پہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. وش یو ویری گڈ لک. تھینک یو.